بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اسلامک ہب آفیشیل کے معزز سامعین، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ پاک آپ کی سب پریشانیوں کو، مصیبتوں کو، تکلیفوں کو اپنی رحمت سے دور فرما دیں، اور جس مقصد کے لیے، جس حاجت کے لیے، جس ضرورت کے لیے آپ اس وظیفہ کو کریں، اللہ پاک اس ضرورت کو پورا فرما دیں، اس حاجت کو، اس مقصد میں آپ کو کامیابی عطا فرما دیں۔ یاد رکھیے، ہمارا ہر وظیفہ ہر مسئلہ کے لیے کیا جا سکتا ہے، ہر مقصد کے لیے کیا جا سکتا ہے۔ آپ کے تمام مسائل کے حل کے لیے یہ ایک وظیفہ کافی ہے، اور یہ عمل انتہائی مختصر ہے، لیکن اس کی افادیت یہ بہت زیادہ افیکٹو ہے۔ عمل کی ترتیب میں آپ سے عرض کرتا چلوں۔ ہمارے اس عمل میں سب سے پہلے اللہ رب العزت کی عظمت اور بڑائی بیان ہوگی، اس کے بعد عمل کی شرائط بیان کی جائیں گی، اس کے بعد اللہ رب العزت کے جو 2 اسماء مبارکہ آپ نے پڑھنے ہیں آپ کو وہ بتائے جائیں گے، اور اس کے بعد دعا کا جو سیٹ اپ ہے، آپ نے کم از کم 2 سے 4 منٹ دعا کرنی ہے، اور اس دعا کے اندر آپ نے وہ اللہ رب العزت کی عظمت اور بڑائی پہلے بولنی ہے، اللہ رب العزت کو یاد کرنا ہے اس کے ذریعے، جو ابھی میں بیان کروں گا، اور اس سے آپ کی دعا افیکٹو ہوگی، آپ کی دعا میں اثر ہوگا۔ اور جو لوگ یہ کہتے ہیں ہماری کوئی دعا قبول نہیں ہوتی، ہم نے بہت وظیفے کر لیے، کوئی دعا ہماری قبول نہیں ہو رہی، تو ان لوگوں کا گلہ ختم ہو جائے گا اگر آپ اس میتھڈ کے مطابق اسلامک ہب آفیشیل اور آسان وظیفہ آفیشیل دونوں چینلز پر روزانہ صرف ایک وظیفہ اپلوڈ ہوتا ہے، اس کو آپ نے اسی میتھڈ سے کرنا ہوتا ہے۔ اگر آپ روزانہ کے یہ 2 وظائف کر لیں اور کسی وظیفہ کی ضرورت نہیں، اور وظیفہ میں سمپلی صرف 1 منٹ لگتا ہے، اگر روزانہ 1 منٹ کا وظیفہ اور 3 سے 4 منٹ آپ دعا کر لیا کریں، تو انشاءاللہ اللہ رب العزت آپ کا مسئلہ، بڑے سے بڑا مسئلہ بھی زیادہ سے زیادہ 7 دن میں حل فرما دیں گے۔ اگر کوئی بہت پرانا مسئلہ ہو، یا آپ چاہتے ہیں کہ مستقل، بعض لوگ کہتے ہیں وظیفہ کرتے ہیں فائدہ ہوتا ہے لیکن وقتی، کچھ دیر بعد پھر وہی حالت ہو جاتی ہے، تو اس میں یہ بات یاد رکھیے کہ ہم بیسیکلی بیمار ہیں، ہم اپنی بیماری کے علاج کے لیے میڈیسن تو استعمال کرتے ہیں لیکن پرہیز نہیں کرتے۔ یوں سمجھیے کہ ہم وظائف تو کرتے ہیں لیکن گناہ نہیں چھوڑتے، جن گناہوں کی وجہ سے ہم اس پریشانی میں مبتلا ہوتے ہیں۔ تو جب اللہ رب العزت سے ہم مانگتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، وظیفہ کرتے ہیں، تو وقتی طور پہ ہمیں فائدہ ہوتا ہے، لیکن پرہیز گناہوں سے نہ کرنے کی وجہ سے ہمیں مستقل فائدہ نہیں ہوتا۔ تو اس کے لیے میں عرض کرتا ہوں، جو بندہ 40 دن ریگولرلی، جتنے بھی ہمارے وظائف اپلوڈ ہوتے ہیں 40 دن کے اندر، روزانہ اسلامک ہب آفیشیل اور آسان وظیفہ آفیشیل دونوں چینلز کا لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے، اور ان دونوں چینل پر روزانہ ایک وظیفہ اپلوڈ ہوتا ہے۔ اگر وہ ایک وظیفہ آپ روزانہ کرنا شروع کر دیں، 40 دن کے اندر اندر آپ کا مسئلہ تو حل ہوگا ہی، لیکن آئندہ اللہ رب العزت آپ کو ہمیشہ کسی طرح کی بھی پریشانیوں سے محفوظ فرما دیں گے۔ تو ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیے گا، اور جو انسٹرکشنز دی جائیں ان کو فالو کیجیے گا، تو انشاءاللہ آپ کو بہت زیادہ اور بہت جلدی فائدہ ہوگا۔ آئیے آج کے عمل کی طرف بڑھتے ہیں۔ اللہ رب العزت حدیث قدسی میں فرماتے ہیں، وعزتی وجلالی، میری عزت اور میری بزرگی کی قسم، لأقطعن عمل من یأمل غیری، میں اس بندے کی، اس آدمی کی امید کو توڑوں گا جو میرے غیر پر امید باندھتا ہے، وَلَأُلْبِسَنَّهُ ثَوْبَ الْمَذَلَّةِ عِنْدَ النَّاسِ، اور میں ضرور اس کو لوگوں کی نظروں میں ذلت کا لباس پہناؤں گا، وَلَأَحْجِبَنَّهُ عَنْ قُرْبِي وَلَأُبْعِدَنَّهُ عَنْ وَصْلِي، اور میں ضرور اس کو اپنے قریب آنے سے روک دوں گا، اور اس کو ضرور اپنے ملنے سے دور کر دوں گا۔ یأمل غیری فی الشدائد والشدائد والشدائد بیدی وہو یترک بابواب غیری بالفکر وہی مغلقۃ وبابی مفتوح لمن دعانی۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں، وہ سختیوں میں میرے غیر پر امید باندھتا ہے۔ حضرت آپ مسئلہ حل کر دیں، میرا استخارہ کر دیں، میرا یہ مسئلہ ہے، آپ کسی طرح حل کر دیں،
آپ مجھے بتائیے میرا یہ مسئلہ ہے کہ آپ میرا کام کر سکتے ہو، کیا آپ میرا مسئلہ حل کر سکتے ہو، کیا اس پریشانی سے مجھے نکال سکتے ہو؟ اگر تو بھئی مسئلہ حل کر سکتے ہو تو پھر بتائیں، پھر میں تمہیں اپنا نام، اپنی والدہ کا نام بتاتی ہوں۔ اور اس طرح کے بہت سے میسیجز ہمیں واٹس ایپ پر ملتے ہیں، اور اللہ فرما رہے ہیں کہ وہ سختیوں میں میرے غیر پر امید باندھتا ہے، حالانکہ سختیوں کو دور کرنا میرے قبضے میں ہے، اور وہ پریشانی کے وقت میرے غیر کے دروازے کو کھٹکھٹاتا ہے، حالانکہ وہ دروازے بند ہیں، وبابی مفتوح، اور میرا دروازہ اس آدمی کے لیے کھلا ہوا ہے، لمن دعانی، جو مجھ سے مانگتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں اس حدیث مبارکہ کے بعد ایک تو بہت بڑا کویسچن مارک ہے ان لوگوں کے لیے جو ایسے لوگوں سے رابطہ کرتے ہیں جو جادو، نصب، بندش کے نام پر لوٹتے ہیں، نام والدہ کا نام لے کر ذلیل کرتے ہیں، تصویر لے کر ذلیل کرتے ہیں۔ تو میری یہ ریکویسٹ ہے کہ بہت کم لوگ سنتے ہیں، مانتے ہیں، کائنڈلی اپنی والدہ کا نام کسی کو نہ دیں، اپنی تصویر نہ دیں۔ جو بندے آپ سے کہتے ہیں ہم آپ کا مسئلہ حل کرتے ہیں، آپ اتنے پیسے دیں، ایسے لوگوں سے بالکل رابطہ نہ کیجیے۔ اور اگر آپ نے یہ کرنا ہی ہے تو پھر تیار رہیے کہ آپ پر جنات مسلط کیے جائیں، اور تیار رہیے اس بات پر کہ آپ پر جادو کیا جائے، آپ کو اس قدر ذلیل کر دیا جائے کہ آپ مجبور ہو کر ان لوگوں کے ہاتھوں لوٹتے رہیں۔ اللہ کرے سمجھ آ جائے۔ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، میں اللہ رب العزت کی عظمت اور بڑائی بولتا ہوں نا، اس سے مجھے فائدہ ہو رہا ہے، مجھے ایسے یقین سا ہونے لگا ہے میرے اللہ کتنے مہربان ہیں، مجھ سے کتنی محبت کرتے ہیں۔ میں اپنے اللہ سے مانگوں گا، اللہ مجھے ضرور عطا فرمائیں گے، جتنا بھی بڑا گناہ ہو جائے۔ بس اللہ رب العزت سے معافی مانگتے ہی دل کو سکون ہو جاتا ہے، میرے اللہ نے مجھے معاف کر دیا، میرے اللہ بڑی محبت کرتے ہیں مجھ سے۔ لیکن جو اللہ کو چھوڑ کے اللہ کے غیر کی طرف جاتا ہے، اللہ رب العزت اسے پھر اپنے قریب نہیں آنے دیتے۔ ہم غیروں کی طرف جاتے ہیں تو اللہ رب العزت پھر غیروں کے ہاتھوں ہی ہمیں ذلیل کرتے ہیں۔ بے شک اللہ رب العزت عزیز ذو انتقام ہیں، غلبہ والے ہیں، بدلہ لینے والے ہیں، مالک الملک ہیں، تمام ملک کے مالک ہیں، علام الغیوب ہیں، تمام غیبوں کے جاننے والے ہیں، خیر الماکرین ہیں، مستحکم تدبیر والے ہیں، خیر الناصرین ہیں، بہترین مدد کرنے والے ہیں، خیر الرازقین ہیں، اللہ سب سے اچھی روزی دینے والا، خیر الفاصلین، اچھا فیصلہ کرنے والا، اسرع الحاسبین، اور بہت جلد فیصلہ کرنے والا، خیر الحاکمین، اور سب فیصلہ کرنے والوں میں اچھا ہیں۔ الیس اللہ باحکم الحاکمین، کیا اللہ تعالیٰ سب حاکموں سے بڑھ کر حاکم نہیں ہے؟ خیر الفاتحین، اچھا فیصلہ کرنے والے، خیر الغافرین، سب معافی دینے والوں سے زیادہ معاف کرنے والے، ذو القوۃ المتین، قوت والے ہیں، نہایت قوت والے ہیں میرے اللہ، فاطر السماوات والارض، آسمان کے اور زمین کے پیدا کرنے والے ہیں، عالم الغیب والشہادہ، ظاہر اور باطن کو جاننے والے ہیں میرے اللہ، ہر مسئلہ حل فرما سکتے ہیں، صرف مانگنے میں کمی ہے۔ دیکھیے عمل کی ترتیب کی طرف اب میں بڑھتا ہوں۔ سب سے پہلی بات، آپ نے ظہر کی نماز کے بعد، مغرب کی نماز کے بعد یا عشاء کی نماز کے بعد نفل پڑھے جا سکتے ہیں۔ 2 رکعت نفل حاجت کی نیت سے آپ نے پڑھنے ہیں۔ اگر محسوس ایام میں ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں، آپ نفل نہ پڑھیں، آپ صرف اس وظیفہ کو کر لیں۔ ہمارے جتنے بھی وظائف ہیں، آج آپ نے یہ وظیفہ دیکھا ہے تو آج سے آپ ریگولر یوں سمجھے ایڈمٹ ہو گئے۔ آئندہ آنے والے نیکسٹ 40 ڈیز کے اندر آپ نے اور کوئی وظیفہ نہیں کرنا، سب وظیفے چھوڑ کے آپ نے ہمارے اس میتھڈ کے مطابق وظائف کرنے ہیں، اور 40 دن کے اندر اندر آپ کا کمنٹ ہوگا کہ الحمدللہ میرا مسئلہ حل ہو گیا۔ ہمیں الحمدللہ ایسے کمنٹس موصول ہو رہے ہیں، تو آپ اس کو ضرور کیجیے گا۔ 2 رکعت نفل پڑھنے ہیں آپ نے حاجت کی نیت سے، محسوس ایام میں ہے تو ویسے ہی آپ نے مصلی پر بیٹھ جانا ہے، اور بیٹھ سکتے ہیں اس حالت میں۔ بعض لوگ کہتے ہیں ہو نہیں بیٹھنا، تسبیح کو ہاتھ نہیں لگانا، ایسی کوئی بات نہیں، ضرور بیٹھنا چاہیے۔ نماز کے اوقات میں ہمارے بڑے فرماتے ہیں جب اذان ہو تو مسورات مصلی پر آ جائیں، چاہے نماز نہ بھی پڑھنی ہو، تاکہ عادت بنی رہے نماز کی۔ تو مصلی پر آ جائیں، دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لیں، 3 مرتبہ درود پاک پڑھیں، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کوئی بھی درود پاک آپ پڑھ سکتے ہیں۔ پڑھ کے آپ نے
اللہ رب العزت کے دو اسماء مبارکہ، ایک صفاتی نام اور ایک ذاتی نام، یا جلیل یا اللہ، یا جلیل یا اللہ۔ آپ نے یا جلیل یا اللہ اس کو 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت کی جو عظمت اور بڑائی میں نے بیان کی ہے، آپ نے اس کو بولنا ہے، اللہ آپ تو بہتر تدبیر کرنے والے ہیں، مدد کرنے والے ہیں، روزی دینے والے ہیں، فیصلہ کرنے والے ہیں اور بہت جلد فیصلہ کرنے والے ہیں، سب حاکموں سے بڑھ کے حاکم ہیں، سب سے اچھا فیصلہ کرنے والے ہیں، معافی دینے والوں میں سب سے زیادہ اچھے ہیں، قوت والے ہیں، زمین آسمان کو پیدا کرنے والے ہیں، ظاہر اور باطن کو جاننے والے ہیں۔ میرے اللہ، میں آپ سے مانگتی ہوں، میرا یہ مسئلہ ہے، آپ اتنے لوگوں کے مسائل حل فرماتے ہیں، ساری دنیا کے انسانوں کے مسائل آپ کے ہاتھ میں ہیں، آپ جب چاہیں حل فرما سکتے ہیں۔ اللہ میں تو کمزور ہوں، میرا آپ کے سوا کوئی نہیں ہے، اللہ آپ میرا مسئلہ حل فرما دیجئے۔ اللہ آپ نے مجھے اتنی نعمتیں دی ہیں، میرے اوپر ایک اور احسان کر دیجئے۔ اللہ یہ میرا مسئلہ ہے، آپ کا جو بھی مسئلہ ہے آپ اللہ رب العزت کو بتائیے اور دعا کر لیجئے۔ 3 سے 4 منٹ صرف آپ نے دعا کرنی ہے۔ اس کے بعد آپ نے 3 مرتبہ پھر درود پاک پڑھ کے آمین کہہ لینا ہے۔ پھر دیکھیے کیسی خوشیاں، کیسی برکتیں آپ کی زندگی میں آتی ہیں۔ اسلامک ہب آفیشیل اور آسان وظیفہ آفیشیل میرے 2 چینلز ہیں جن پر ریگولر ہمارا ایک وظیفہ اسی میتھڈ سے اپلوڈ ہو رہا ہے، تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، دونوں چینلز کو۔ اور آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے، ویڈیو کو لائک کیجئے، اور کم از کم واٹس ایپ پر اور فیس بک پر جو آپ کے سوشل میڈیا نیٹ ورکس میں آپ لگے ہوئے ہیں ان میں میری ویڈیو کو ضرور شیئر کیا کیجئے۔ شیئر کا بٹن نیچے موجود ہے، سبسکرائب بٹن بھی موجود ہے، شاید آپ کی وجہ سے کوئی بچ جائے ان لوگوں کے ہاتھ لوٹنے سے، آپ کی وجہ سے کسی کا اللہ سے تعلق جڑ جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔